میرا بیٹا شادی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میرے لیے کوئی گونگی لڑکی ڈھونڈو۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکی ملی جو گونگی تھی۔ میں جلدی اسے بیاہ کر لے آئی، مگر رات ہوتے ہی میرا بیٹا اور بہو چھت پر سونے چلے جاتے۔ کہتے نیچے گرمی لگتی ہے، مگر جب بہو نیچے آتی تو بہت تھکی ہوئی ہوتی اور اشارے سے مجھے جب بھی کچھ سمجھانا چاہتی تو میرا بیٹا اسے ڈانٹ کر اندر لے جاتا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہیں بہو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ ہمت کی اور اوپر چھت پر پہلے سے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بہو اور بیٹے کو دیکھ کر میرے جن نکل گئی، کیونکہ میں تو اپنے بیٹے کی اس ضد سے اب تنگ آ چکی تھی۔ میں جب بھی اس سے کہتی کہ میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے جو بہت ہی خوبرو ہے، تو میری بات سن کر میرا بیٹا کہتا امی مجھے حسین لڑکی نہیں چاہیے، مجھے ایک گونگی لڑکی چاہیے۔ میں گونگی لڑکی کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہلے پہل تو مجھے یہ لگا کہ شاید میرا بیٹا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور لڑکیاں پسند کرتی رہی۔ میں ایک لڑکی پسند کر لی تھی، مگر جب بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا امی کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنس دی تھی اور بولی نہیں، ماشاءاللہ سے لڑکی بہت پیارا بولتی، اس کی آواز بالکل کوئل سی ہے۔ تو میرا بیٹا غصے سے بولا امی آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں۔ میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے گونگی لڑکی سے ہی بیاہ کرنا ہے تو پھر آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ اب میں چونک گئی تھی کہ کیا سچ ہے، میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی۔ میں بولی فیضان ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں گونگی بیوی چاہیے؟ وہ کہنے لگا امی میں تو شادی کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں، مجھے علم ہے کہ عورتوں کی زبان کے آگے خندق ہوتا ہے، وہ ایک بار بولنا شروع کر دیں تو پھر ان کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی زندگی کا یہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، اول تو میں شادی کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں، پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے گونگی بیوی ہی چاہیے۔ میں عجیب پریشانی میں گھر گئی تھی، کیونکہ میں فیضان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ شروع سے ہی بڑا سنجیدہ مزاج سا لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اس نے کبھی بلا وجہ ہنسی مذاق بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں اس سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہا ہے۔ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ میں بولی فیضان بیٹا اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے ایک کم گو لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا امی آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ میں بولی بیٹا ایسا بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ فیضان نہ جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی۔ وہ کہنے لگا امی میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں شادی کروں گا تو گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے فیضان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی؟ خیر میں نے اس مقصد کے لیے کمر کس لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے گھر میں بہو آ جائے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا دنیا میں۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا جاؤں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے تھے۔ میرا فیضان ابھی 2 برس کا ہی تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے تھے۔ میں جوان بھی تھی اور حسین بھی۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر کے گھر بسا لوں، مگر میں فیضان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز رہی تھی۔ اپنی اولاد تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے فیضان سے اس قدر عشق تھا کہ میں اس کے لیے میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ سا رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس فیضان دوستوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نہ جانے فیضان کیوں بہت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتی کہ بچہ ہے، باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ فیضان سدھرنے کی بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا تھا۔ اب میں نے سوچا تھا کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروں گی جو بہت ہی ہنس مکھ سی ہوگی، چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جایا کرے گا۔ مگر میرے اس ارمان پر بھی فیضان نے پانی پھیر دیا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی فیضان کی خواہش کے آگے سر جھکایا دیا تھا۔ میں اب اس کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ گونگی لڑکی کو ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی پریشانی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں، اگر میری بات ناگوار گزرے تو مجھے نادان سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ میں بولی کیا ہو گیا حاجرہ، اتنی پہیلیاں کیوں بجھوا رہی؟ سیدھی طرح سے کہو کیا کہنا ہے۔ وہ بولی باجی میری بھی ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، ابھی کم عمر ہے، اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی۔ میں حاجرہ کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولی باجی گستاخی معاف کر دیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر سے چلی گئی تھی، لیکن میں سارا دن اس فقیرنی کی بات کے متعلق سوچتی رہی۔ مجھ سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ساری بات فیضان کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی کر لوں گی۔ شام کے وقت فیضان کام سے واپس آیا تو میں بولی فیضان تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا امی بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں بولی تمہیں گونگی لڑکی چاہیے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ وہ امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر فیضان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی امی مجھے گونگی لڑکی چاہیے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، ہاں اگر وہ غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور بات ہوگی نہیں۔
میں بولی فیضان وہ حاجرہ ہے نا فقیرنی جو ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آیا کرتی. میں نے آج اس سے کہا تھا میں اپنے بیٹے کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں. میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی تھی. دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کیسے بیاہ لاؤں، مگر پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں. اگر تمہیں اعتراض نہیں تو میں اسے اپنی بہو بنا لوں. میری بات سن کر فیضان جھٹ سے بولا امی آپ کو اسی وقت حاجرہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا اور اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھانے تھے. اب مجھے مزید 8 دن انتظار کرنا پڑے گا. امی اگلی جمعرات وہ جیسے ہی آئی آپ فوراً اس کے ساتھ چلی جائیے گا. میں بولی فیضان تم یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو پھر بعد میں مجھ سے گلا کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے کسی لڑکی کو پسند کر لیا. بیٹا وہ ایک فقیرنی کی اولاد ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے اسے زیادہ صفائی ستھرائی کا بھی علم نہیں ہوگا. فیضان کہنے لگا امی آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی. میں نے سر ہلا دیا تھا. فیضان اٹھ کر ہاتھ منہ دھونے چلا گیا تھا جبکہ میں فیضان کے متعلق سوچنے لگی تھی. نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک فقیرنی کی بیٹی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. پھر دن گزرتے رہے. میں نے محسوس کیا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ فیضان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس نے مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی حاجرہ بھیک مانگنے آئے آپ اسے گھر روک لیجیے گا اور مجھے فون کر کے بلا لیجیے گا. وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے شادی کی تو کوئی تیاری نہیں کرنا ہوگی. ہم اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے جائیں گے اور لڑکی کو بیاہ کر لے آئیں. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا مگر مجھے یہ معاملہ پیچیدہ لگنے لگا تھا. پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا اور اس نے اتنی جلدی مچا دی تھی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خیر یوں ہی چند دن گزرے اور جمعرات بھی آ گئی تھی. میں ناشتہ بنا کر فیضان کا انتظار کری. وہ صبح سویرے آفس کے لیے اٹھ جاتا تھا، پھر ہم دونوں ماں بیٹا مل کر ناشتہ کیا کرتے تھے. میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا. جب وہ نہ آیا تو سوچا کیا پتہ آج اس کی آنکھ ہی نہ کھلی ہو، اس لیے میں فیضان کے کمرے میں چلی گئی تھی. میں نے اسے 1-2 آوازیں دیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. میں بولی بیٹا جلدی سے اٹھو، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے. فیضان کہنے لگا امی میں آج آفس نہیں جاؤں گا. میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی کیونکہ فیضان تو کبھی بلا ضرورت چھٹی ہی نہیں کیا کرتا تھا. میں بولی کیا بات ہے فیضان بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ایسے ہی آفس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا. میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی. تھوڑی دیر بعد یہ میرے پیچھے فیضان بھی آ گیا تھا. وہ کہنے لگا امی حاجرہ کتنے بجے تک ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ چلی بھی جائے اور ہمیں کچھ خبر بھی نہ ہو. میں ساری بات سمجھ گئی تھی. میں بولی فیضان اس نے جب آنا ہوگا وہ آ جائے گی، تمہیں بلا وجہ اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سچ کہوں تو مجھے فیضان پر غصہ آنے لگا تھا. اس نے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا تھا. میں خود کو گھسیٹ کر گھر کے کام کرنے لگی تھی. یوں ہی دوپہر سے شام ہونے کو آ گئی تھی مگر فیضان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا. مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی. عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھل گیا. فیضان کی چہکتی ہوئی سی آواز میری اسماعتوں سے ٹکرائی تھی. وہ بولا امی آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں. میں جلدی سے سلام پھیرا، مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی فیضان کے ساتھ حاجرہ کھڑی تھی. میں بولی فیضان تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ وہ کہنے لگا امی میں تو صبح سے ہی حاجرہ کے انتظار میں گلی میں کھڑا تھا، شکر ہے اب یہ آ گئی ہے تو میں اسے جلدی سے گھر لے آیا ہوں. امی آپ تو فارغ ہو گئی ہوں نا؟ اگر مصروف ہیں تب بھی سارے کام چھوڑ دیں، آ جائیں ہم حاجرہ کے گھر چلتے ہیں. آج کا دن بھی نیک نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے. میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. فیضان آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا تھا. میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائے. وہ کمرے میں آیا تو میں بولی فیضان اس میں حاجرہ کے ساتھ جا کر اس کی بیٹی دیکھ آتی ہوں، نہ جانے وہ تمہارے لائق بھی ہے یا نہیں. اگر یہ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں ماں بیٹا جا کر اس لڑکی کی رخصتی کروا کر لے آئیں. فیضان نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا. وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس میں نے طے کر لیا کہ میں شادی کروں گا تو حاجرہ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں اور آج ہی کروں گا. آپ ہی نے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میں ششوپنج کا شکار تھی. میں بولی فیضان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا جی امی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے. اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں. آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. میں اب اپنی اولاد کو آگے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے سر پر بڑی سی چادر لی اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی. باہر ہی حاجرہ بیٹھی تھی جو میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی. خیر فیضان نے محلے کے مولوی کو ساتھ لیا اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا. حاجرہ ہمیں شہر سے دور آئی ویرانے میں لے آئی تھی جہاں جا بجا گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے. میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ میں نے فیضان کو اس رشتے کے متعلق کیوں بتا دیا. خیر بہت لمبے سفر کرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھیں. حاجرہ ہمیں ایک جھگی میں لے گئی. وہ جھگی بچوں سے بھری پڑی تھی. پھر حاجرہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہنے لگی سکینہ کہاں ہو، ادھر آؤ. تھوڑی دیر بعد ہی ایک کم عمر کی لڑکی ہمارے سامنے آ گئی تھی. وہ اٹھی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا. حاجرہ کہنے لگی باجی یہ میری بیٹی سکینہ ہے، یہ گونگی ہے. میں نے سکینہ کو دیکھا تو جی چاہا کہ اس کو فوراً اپنی بہو بنا کر ساتھ لے جاؤں. میں حاجرہ سے بولی مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے. پھر میں نے فیضان سے آنکھوں میں اس رشتے کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بھی ہمیں بھر دی تھی. یوں یہ نکاح شروع ہوا.
हाजरा ने हमारी खातर तवाज़ा ताज़ा जलेबी से की थी। यूँ बड़ी सादगी से मैं फ़ैज़ान की बीवी को ब्याह कर ले आई थी। सकीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, मगर उसका लिबास इतना अच्छा नहीं था, या यूँ कह दूँ कि वो हमारे घराने के मुताबिक नहीं थी। मैंने उसके लिए रेडीमेड चंद कपड़े लिए थे, इसके लिए सुर्ख रंग का फ़्रॉक भी ख़रीद लाई थी, और फिर इसे हिदायत दी थी कि अच्छी तरह से गुस्ल कर लो, अपने बालों को 2-3 बार शैम्पू के साथ धो लो ताकि इसमें थोड़ी सी भी चमक आ जाए। उसने सर हिला दिया और नहाने के लिए चली गई थी। वो आधे घंटे के बाद जब बाथरूम से बाहर निकली तो वो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी। वो इस कदर हसीन लग रही थी। मैं मुस्कुरा कर बोली, बेटा हमारे घर में सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है, तुम्हारे शौहर को भी सफाई बहुत पसंद है, इसलिए तुम हमेशा साफ़ सुथरी रहना। उसने फिर से सर हिला दिया था। मैं सोचने लगी थी कि काश ये बातें करनी तो मुझे कितना अच्छा महसूस होता। खैर मैं सकीना को फ़ैज़ान के कमरे में छोड़ आई थी। मेरे दिमाग से मनोबोझ उतर गया था। मेरा बेटा शादी कर चुका था, ये बात मुझे अंदर ही अंदर से बहुत मुतमईन कर रही थी। अगर अब मुझे मौत आ भी जाती तब भी मुझे ज़्यादा परेशानी ना होती, क्योंकि अब मैं अपने फ़र्ज़ से सबगदोश हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो मेरी आंखों के सामने आज का सारा मंजर घूम गया था। न जाने फ़ैज़ान ने ऐसा क्यों किया था। एक तरफ तो वो शादी करने पे रजामंद नहीं हो रहा था, और अब उसने हथेली पर सरसों जमा ली थी। मुझे इस लड़के की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि क्या करना चाहता और क्या कर रहा। खैर मैंने सर झटक दी और सोने के लिए लेट गई। सुबह मैंने अपनी बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में दे आई थी। फ़ैज़ान बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई सी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मुझे अपनी माँ ही समझो, मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उसने सर हिला दिया तो कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद फ़ैज़ान नाश्ते के बर्तन बाहर ले आया था। मैं बोली, फ़ैज़ान बेटा अपनी बीवी कैसी लगी? तो वो मुस्कुरा कर बोला, अम्मी मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी ही है, अभी थोड़ी सी नासमझ है, उसकी तरबियत करना आपकी ज़िम्मेदारी। मैं बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं इसे हर चीज़ सिखा दूँगी। फ़ैज़ान की बातें सुनकर मेरे दिल की तसल्ली हो गई थी। मेरा बेटा खुश था तो समझो मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई थी। फ़ैज़ान घर से बाहर निकल गया तो सकीना मेरे पास आई। उसने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए और इशारे से कहने लगी, आप ये बर्तन छोड़ दें, उनको मैं धो दूँगी। मैं बोली, नहीं बेटी, अभी तो मैंने तुम्हें अपने घर में पूरा आराम करवाऊँगी, फिर तुमसे मीठा बनवाऊँगी, फिर तुम काम करती रहना। मुझे ये बताओ तुम्हें खीर बनानी आती है? खैर तुम्हारे शौहर को बहुत पसंद है। उसने उदासी से नफ़ी में सर हिलाया तो मैं बोली, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूँ। दिन तो ठीक गुजर गया, मगर जो ही रात हुई तो मेरा बेटा बोला, अम्मी आज मैं और सकीना छत पर सोएंगे। कल भी सारी रात बहुत गर्मी लगती रही है। मैं फ़ैज़ान की बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि सर्दियों की आमद थी। अब तो मैं भी कमरे में सोने लगी थी। रात को उठकर कमरे का पंखा भी बंद कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगने लगती थी। खैर मैंने फ़ैज़ान से ये बात नहीं की। मुझे लगा शायद मियाँ बीवी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी वो छत पर जाने की बात कह रहे हैं। वो दोनों मियाँ बीवी छत पर चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब सकीना नीचे आई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो इस टाइम बड़ी हशाश बशाश थी। मैंने सकीना का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा क्या बात है, तुम कुछ बुझी सी लग रही हो, क्या बात है? और ऊपर सर्दी तो नहीं लगी? सकीना मुझे इशारे से कुछ बताने लगी तो फ़ैज़ान ने उसे झटक दिया और बोला, सुबह सुबह तुम क्या बातें करने खड़ी हो गई? जल्दी अपने कमरे में मुँह हाथ धोकर बाहर निकला। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। मुझे फ़ैज़ान का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था, मगर मैंने सर झटक दिया और नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ता लेकर जब मैं फ़ैज़ान के कमरे के पास पहुंची तो मेरी समातों से उसकी आवाज़ टकराई थी। वो गुस्से से घुरा रहा था। कहने लगा, सकीना एक बात तुम याद रखना, हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ भी है वो हम दोनों के ही दरमियान रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम हमारी पर्सनल बातें मेरी वालदा से या अपनी वालदा से शेयर करती फिरो। तुम ये ना समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो मुझे इल्म नहीं होगा। तुमने मेरी माँ को क्या बताया है? अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा मालूम हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो फ़ैज़ान की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं थोड़ी देर बाद गला खंगार कर उनके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मेरे सामने फ़ैज़ान बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि सकीना के साथ भी हंस कर बातें कर रहा था। मैं उनका नाश्ता देकर बाहर आ गई और सोचने लगी, न जाने फ़ैज़ान की तरबियत में मुझसे कहाँ कमी रह गई। चंद दिन गुजरे तो सकीना ने मुझसे ज़िद की कि वो अब घर के काम काज करना चाहती है, इसलिए वो खीर सीखना चाहती थी। मैंने भी इस बार से ज़्यादा इनकार नहीं किया और उसे के साथ किचन में ले गई। हम दोनों मिलकर काम कर रही थी। तब मैंने अपनी बहू के चेहरे को बड़े गौर से देखा था। उसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे जो उसकी बेख्वाबी के गवाह थे। चेहरा जर्द हो गया था उसका। मेरे घर में हर चीज़ थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, मगर सकीना मेरे घर में आकर बहुत कमज़ोर हुई थी। इससे तो अच्छी उसकी सेहत तब थी जब उसकी माँ उसको मांग कर लाती थी, मगर अपने बच्चों का पेट भर देती थी। आज फ़ैज़ान भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि तफसीली तौर पर सकीना से पूछती हूँ कि इस घर में किसी चीज़ की कमी है, वो क्यों परेशान रहती है। मैं बोली, बेटा खाना पेट भर कर नहीं खाती हो तुम? ऐसा लगता है शायद मेरे हाथों की हांडी तुम्हें पसंद नहीं आती। उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और मुझे इशारों से बताने लगी, मैं तो पेट भर कर खाना खाती हूँ, आप बहुत मज़े की चीज़ें बनाती हैं। मैं बोली, फिर तुम इस कदर कमज़ोर क्यों हो गई? तुम्हारी अम्मी मुझसे पूछेंगी तो मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है, तो मैं उसे क्या जवाब दूँगी? सकीना की आंखें एकदम से भीग गईं थी। उसने मुझे इशारे से बताया कि मुझे फ़ैज़ान से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्यों? फ़ैज़ान से डर क्यों लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा है? सकीना एकदम से फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई थी। इस बच्ची की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं बोली, क्या बात है सकीना, मुझे खुल कर बताओ।
میں فیضان کے کان کھینچوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے سمجھانے لگی کہ آپ ان باتوں کا ذکر فیضان سے مت کیجیے گا، نہیں تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر ہو۔ اس کے بعد سکینہ سے مزید جانچ پڑتال نہیں کی تھی۔ شام میں فیضان آیا تو میں ان دونوں میاں بیوی کے تمام معاملات کا غور سے جائزہ لینے لگی تھی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان درمیان کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں آج اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ رات ہوئی تو فیضان اور سکینہ چھت پر سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں اپنی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں نے اس فیصلے پر پہنچی کہ مجھے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا۔ یوں میں گھٹنوں کی مریض بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ایک ایک قدم اٹھا کر جب میں چھت کے پاس پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دہل سی گئی تھی۔ ایک بڑا سا گول دائرہ تھا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ اس گول دائرے میں سکینہ بیٹھی تھی جو کہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، جبکہ فیضان دائرے کے باہر کھڑا کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ وہ عجیب سی زبان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی تو دیکھا کہ سکینہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی۔ میں آگے بڑھی اور سکینہ کو اس حالے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں فیضان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑا تھا، بولا امی پیچھے ہٹیں، سکینہ کے قریب جانے کی کوشش مت کیجیے گا، نہیں تو میری 3 راتوں کی محنت خراب ہو جائے گی۔ میں بولی فیضان سکینہ مر جائے گی۔ فیضان کہنے لگا امی اگر سکینہ بچ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنی ساری جوانی کالے جادو کی کتابیں پڑھنے میں گزار دی ہے امی، میں بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ سب انسانوں پر میرا ہی راج ہو۔ امی دیکھیں میں کامیابی کے دہلیز تک پہنچ گیا ہوں اور میرا کام خراب مت کیجیے گا۔ میں اس لیے گونگی لڑکی سے شادی کی تھی کہ وہ آپ کو بتا نہ پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے آپ کو کیسے علم ہو گیا اور آپ یہاں پر پہنچ گئی تھی۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی، میرے سامنے سکینہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں خوفزدہ سی آواز میں بولی فیضان سکینہ مر جائے گی۔ وہ کہنے لگا امی سکینہ مر جائے گی تو آپ کا بیٹا لافانی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے سکینہ کی جان بچانے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ طاقتیں جو میں نے اتنے عرصے سے جمع کر رکھی ہیں مجھے اندر ہی اندر سے فنا کر دیں گی۔ میں اب سارا قصہ سمجھ چکی تھی، مجھے سکینہ اور فیضان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ یہ وقت بہت کڑا تھا، میں نے اگر تھوڑی سی اور تاخیر کر دی تو سکینہ مر جاتی۔ وہ بے گناہ تھی، معصوم تھی، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ فیصلہ سچ، حق اور باطل کا تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنا حوصلہ کیسے آ گیا۔ میں نے اپنی کوکھ جاڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ایک دم سے سکینہ کو اس دائرے سے کھینچ کر نکال دیا تھا۔ سکینہ زمین پر لیٹی تڑپ رہی تھی، جبکہ میرے بیٹے نے اپنے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ کوئی تھا جو اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تھی، مگر اس سے پہلے ہی میرا بیٹا ڈھیر ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس ایک لمحے میں مجھے پر قیامت بیت گئی تھی۔ میرا جوان جہان بیٹا، میرا بڑھاپے کا سہارا مر چکا تھا۔ سکینہ بچ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے سارے ثبوت موقع سے ہٹا دیے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو بے عزت کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ میرا بیٹا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ لوگ اس کی جوان موت پر غمزدہ تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی۔ میری بہو سکینہ فیضان کی عدت میں بیٹھی ہے اور دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے سکینہ کو اجازت دے رکھی ہے، جیسے میں تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تم دوسری شادی کر لینا، مگر فی الحال وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔